24واں پارہ سورۃ المؤمن، آیت نمبر 61، رکوع نمبر 12۔ 11واں رکوع ختم ہو چکا ہے، 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ الذی، اللہ کی ذات وہ ذات ہے، جعل لکم اللیل، جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم آرام کرو اس میں، والنہار مبصرا، اور دن کو بنایا دیکھنے کے لیے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لذو فضل، فضل والے ہیں، علی الناس، لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس، اور لیکن اکثر لوگ، لا یشکرون، وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے دعا کی اہمیت کو بیان فرمایا، اور آج کی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا مسئلہ دلائل سے سمجھایا۔ پہلی دلیل اللہ پاک نے اپنی توحید پر یہ دی کہ دیکھو میں اللہ نے رات کو بنایا، اور رات بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم اس میں آرام اور سکون حاصل کرو۔ رات کو جب آدمی سوتا ہے تو انسان کی دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اور اگر رات بھر جاگتا رہے اور صبح سارا دن بھی سویا رہے تو وہ نیند کا مزہ نہیں ہوتا جو انسان رات کو 2-4 گھنٹے بھی سو جائے۔ تو اللہ نے رات انسان کے لیے بلکہ پورے جانداروں کے لیے اللہ کریم نے رات سکون کی چیز بنائی ہے۔ تو فرمایا یہ رات بنانے والا اور پھر رات کو سکون دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ رات تو سب لوگوں پہ آتی ہے، بعض لوگ بے سکونے ہوتے ہیں، نیند نہیں آتی تو رات ان پہ کیسی گزرتی ہے؟ سکون دینے والی رب کی ذات ہے۔ اور فرمایا اسی طرح میں نے دن کو بنایا، روشن بنایا، تاکہ تم لوگ دن کے اندر اپنے کام کاج اور ضروریات کو پورا کر سکو۔ اور جب تک انسان اللہ کے اس ٹائم ٹیبل پہ چلے گا تو انسان کامیاب رہے گا۔ آج برعکس ہو رہا ہے، اور راتوں کو جاگنا ہے اور دن کو سونا ہے، آدھا دن تو سوئے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو پھر امن ہی ہے، بڑے شہروں میں تو 11-12 بجے تک سونا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جو ترتیب بنائی ہے انسان اسی کے مطابق چلے، انسان جسمانی اعتبار سے بھی اچھا رہے گا اور باقی دنیا کے اعتبار سے بھی انسان اچھا رہے گا۔ تو فرمایا ذرا غور کرو ان چیزوں کے اندر، یہ دن اور رات کو بنانے والا کون ہے؟ جب اللہ کی ذات ہے، فرمایا اللہ کریم نے کہ اکثر لوگ میری نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، میرا شکر ادا نہیں کرتے، اور سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ اس اللہ کی ذات، صفات یا عبادت میں کسی کو شریک کرنا
اور فرمایا یہ سب سے بڑی ناشکری ہے، اور فرمایا کہ یہ لوگ یہ جو بھی نعمتیں ہیں اور ان میں سے دن اور رات کی نعمت پر بھی لوگ میرا شکر ادا نہیں کرتے۔ جو میں نے دن دیا ان کو، رات بنائی، اور دوسری جگہ فرمایا کہ اگر سارا دن ہی ہو، رات نہ آئے تو انسان کی زندگی اجیرن ہو جائے، اور اگر ہمیشہ اندھیرا ہی رہے، رات ہو جائے، دن کو میں اللہ روک دوں پھر بھی زندگی انسان کی اجیرن ہو جائے۔ فرمایا لیکن اکثر لوگ ان میری نعمتوں کو نعمت سمجھتے ہی نہیں ہے، لا یشکرون، شکر کرتے ہی نہیں ہے کہ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم آرام کرو اس میں، والنہار مبصرا، اور دن کو بنایا دیکھنے کے لیے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لذو فضل علی الناس، فضل والے ہیں لوگوں پر، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اور لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہی اللہ تمہارا رب ہے، خالق کل شیء، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا ہو، سوائے اس اللہ کے، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر کہاں پھرے جا رہے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ کرنے والا اللہ، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ۔ جب ہر چیز کا خالق وہی اللہ ہے تو رب نے فرمایا لوگو لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، الا ہو، سوائے اس اللہ کے، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ تمہاری عقل کام کیوں نہیں کرتی؟ کیوں سجدہ غیروں کے در کا کرتے ہو؟ نظر و نیاز، منت منوت کیوں اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی کرتے ہو؟ رب نے فرمایا سب کچھ کرنے والا میں اللہ، خالق کل شیء میں اللہ، تو لا الہ الا اللہ، کوئی بھی عبادت کسی قسم کی بھی ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں تم پھرے جا رہے ہو؟ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ، اسی طرح پھیرے گئے وہ لوگ، كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، وہ جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ یجحدون، انکار کرتے تھے۔ فرمایا تم سے پہلے جو منکر لوگ گزرے وہ بھی اسی طرح اندھیروں میں ٹکرے مارتے رہے، اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کے پیچھے بھاگتے رہے۔ جس طرح وہ لوگ پہلے لوگ کفر اور شرک میں مبتلا ہو کر ناکام ہو گئے، اسی طرح اگر تم بھی انہی لوگوں کے نقش قدم پہ چلو گے تم لوگ بھی ناکام رہو گے۔ فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا،
اللہ الذی، دوسری دلیل اللہ نے ذکر کی اپنی وحدہ لا شریک کی، اللہ نے توحید والے مسئلے کی دوسری اللہ نے دلیل دی، فرمایا لوگو غور کرو، اللہ الذی، اللہ کی ذات وہ ذات ہے، جعل لکم الارض، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، قرارا، ٹھہرنے کی جگہ بنائی، والسماء بناء، اور آسمان کو اللہ نے چھت بنایا۔ اے لوگو غور کرو، جن کو تم اللہ کے علاوہ معبود بناتے ہو، بتاؤ نا زمین کو ایسا بنا سکتے ہیں، آسمان کو ایسا بنا سکتے ہیں؟ اگر بنا سکتے ہیں تو ان لوگوں کو میرا بھی شریک کرو، نہیں بنا سکتے اور یقیناً کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے زمین تو بنانی درکنار ہے، ایک مکھی کا پر بھی یہ لوگ نہیں بنا سکتے جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ فرمایا اللہ کریم نے تمہارے لیے زمین کو قرارا، قیام گاہ بنائی ہے، ٹھہرنے کی جگہ بنائی ہے، تم اپنی زندگی گزارتے ہو۔ باقی چاند ہیں، ستارے ہیں، ان کو اللہ نے قیام گاہ نہیں بنایا، وہاں انسانی ضروریات نہیں ہیں، مستقل قیام گاہ اللہ نے صرف زمین کو بنایا۔ تو فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اللہ نے بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو اللہ کریم نے چھت بنایا۔ کون ایسا بنانے والا؟ کیا اللہ کے علاوہ جن کی تم پوجا کرتے ہو بتاؤ نا وہ بنا سکتے ہیں؟ وَصَوَّرَكُمْ، اور تمہیں اللہ نے صورت بخشی، اللہ نے انسان تجھے شکل و صورت دی، کائنات میں ایسی شکل و صورت اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں دی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فی احسن تقویم، اللہ نے چار قسمیں کھا کے فرمایا اے انسان، جیسا کائنات میں اللہ نے تجھے صورت میں بنایا، کائنات کے اندر کسی چیز کو نہ بنایا، وصورکم، تمہیں صورت بخشی، فاحسن صورکم، پس بہت ہی اچھی صورت دی تجھے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق دیا تمہیں پاک چیزوں میں سے۔ یہ الگ بات ہے، اللہ نے انسان کے لیے حلال اور پاک چیزیں بنائیں، لیکن یہ اللہ کے رزق کو چھوڑ کے پلید چیزیں، شراب جیسی باقی حرام چیزیں استعمال کرتا ہے۔ اللہ نے تو نجس اور پلید چیز انسان کے لیے حرام کی ہے۔ اللہ فرماتے انسان وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، میں اللہ نے تیرے لیے رزق کا بندوبست کیا۔ تو ماں کے پیٹ میں تھا، کیسے خون اور اس کے اندر سے میں اللہ نے تجھے رزق پہنچایا، جب تو باہر آیا پھر بھی تیرے لیے میں اللہ نے پاک رزق کا انتظام کیا، لیکن تو اللہ کے پاک رزق کو چھوڑ کے حرام اور پلید چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ دیکھ میں اللہ نے تیرے اوپر کتنی بڑی نعمتیں کی۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ کریم تمہارا رب ہے، فتبارک اللہ، پس بڑی برکت والا ہے اللہ رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ هو الحی، اللہ کی صفات بیان کی، لوگو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ان صفات والا کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ هو الحی، وہی زندہ ہے، لا
الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا ہو سوائے اللہ کے، فادعوہ پس تم پکارو اس اللہ کو، مخلصین خالص کرتے ہوئے لہ الدین اسی کے لیے دین کو، الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ قل فرما دیجئے انی نہیت مجھے منع کیا گیا ہے، اے میرا پاک پیغمبر، یہ مکے کے مشرک آپ کو کہتے ہیں آپ کبھی ہمارے خداؤں کی پوجا کر لیا کرو، ہم آپ کے خدا کی عبادت کیا کریں گے۔ قرآن کہتا ہے میرا پاک پیغمبر کھل کے ان لوگوں میں اعلان کر دے، انی نہیت بے شک مجھے منع کیا گیا، ان اعبد الذین یہ کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی، تدعون من دون اللہ کہ تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، لما جاءنی البینات جبکہ میرے پاس واضح دلائل آ چکے، من ربی میرے رب کی طرف سے، وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم یہ دیا گیا، ان اسلم یہ کہ میں فرما برداری کروں، لرب العالمین رب العالمین کی۔ اس آیت میں فرمایا میرا نبی آپ ان لوگوں کے سامنے اعلان کر دیں میں شرک والا گناہ نہیں کرتا، اور اللہ کی عبادت میں شرک اور ریا کی ملاوٹ نہ ہو، وہ مخلصین ہوتا ہے، مخلصین لہ الدین، اور اس چیز سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اے میرا نبی ان کو کہہ دیجئے ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، میں اس رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا۔ اللہ نے میرے پاس واضح دلائل بھیج دیے کہ عبادت حق صرف اللہ کا ہے، اور فرمایا اللہ نے مجھے یہ بھی حکم دیا وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے حکم یہ دیا گیا کہ میں رب العالمین کی فرما برداری کروں۔ اللہ عمل کی توفیق۔